سب کو سلام۔ کچھ صدیوں پہلے ایک جہاز امریکہ کی جانب جا رہا تھا۔ سمندری طوفان آیا، تمام لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ہر ایک اپنی زندگی میں دعا کرنا شروع ہو گیا۔ اب جہاز غرق ہونے کے قریب ہے، اب جہاز تباہ ہو جائے گا اور ہم سب مل کر خاک میں ہو جائیں گے۔ اور اس جہاز کے اندر ایک باپ ہے اور ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ سب لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ بیٹی بھی رونا چلانا شروع ہو گئی۔ اب ہم فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس کا باپ بڑے تسلی میں بیٹھا ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اب مر جائیں گے، لیکن اس کا باپ بڑی تسلی کے ساتھ جہاز میں مطمئن بیٹھا ہے۔ تو اس کی بیٹی اسے پوچھتی ہے کہ باپ، تجھے کچھ خوف نہیں آ رہا؟ سب لوگ مرنے کے قریب ہیں، چند لمحات کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ اس کے باپ نے فوراً تلوار نکالی اور تلوار اس کے گلے پر رکھ دی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا اب تجھے خوف ہے؟ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے کبھی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، میرا باپ مجھے کبھی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، کیونکہ میرا پیار میرے باپ کے ساتھ ہے، میرا تعلق میرے باپ کے ساتھ ہے، میری محبت میرے باپ کے ساتھ ہے، اور ویسا ہی باپ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا، اسی طرح بیٹی، جس طرح میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، ہمارا باپ اس جہاز کو کبھی غرق ہونے نہیں دے گا، ہمارا خدا کبھی ہمیں تباہ و برباد ہونے نہیں دے گا۔ اور وہ خدا جو دانیال کو شیروں کی مان سے بچا سکتا ہے، وہ خدا جو لازر کو قبر سے نکال سکتا ہے، وہ خدا جو بحر کلزم میں سے اسرائیل کو پار کر سکتا ہے، وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی بابرکت کر سکتا ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 115 اور اس کی 13ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پرانے اہد میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 115 اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا بندہ بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خدا انہیں بابرکت کرے گا، خدا انہیں سرفراز کرے گا، خدا انہیں بچا لے گا، خدا ان کی زندگی میں خوشحالیوں کو لے کر آئے گا۔ خدا عمر کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، میں اسے بابرکت کروں گا۔ چھوٹے بڑے کی بات اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ چھوٹے ہوتے ہوئے خدا سے ڈرے گا تو وہ بڑے ہو کر بھی اپنے خدا کے حضور چلتا رہے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے، خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ جب خوف ہوگا تو دنائی ہوگی، جب خوف ہوگا تو ہم عقل مند گنے جائیں گے، جب خوف ہوگا تو ہم ہر کام کو جو غلط ہوگا، جو برا ہوگا، ہم اسے اجتناب کریں گے۔ اس لیے سلیمان پہلی بات کہتا ہے، خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ اور خداوند کا بندہ یہاں پر لکھتا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیا وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خدا انہیں برکت دے گا۔ خدا کبھی انہیں رائے گاہ نہیں چھوڑے گا، کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دے گا، بلکہ خدا برکت کی بات کرتا ہے، خدا سرفرازی کی بات کرتا ہے، خدا انہیں بورے سے اٹھا کر تخت شہید پر بٹھانے کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خدا کی عظمت کو، وہ اپنے خدا کی قدرت کو، وہ اپنے خدا کے پیار کو، وہ اپنے خدا کی قدرت کو اول اور اتم درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں انہیں بابرکت کروں گا۔ دنیا کے شروع سے ابلیس نے آدم اور حوا کو ان کے دل میں سے ڈر کو نکال دیا تھا۔
اور خدا نے کہا تھا کہ تم مت ڈرو، تمہارے آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے، تم نیک و بد کو دیکھنے کے برابر ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے پہلا کام یہ کیا، ان کے دلوں میں سے خدا کا ڈر نکال دیا۔ ابلیس نے ڈر کو نکالا کیونکہ وہ پہلے ڈرتے تھے اور خدا کی حضوری میں تھے۔ پہلے وہ ڈرتے تھے تو خدا سے باتیں کرتے تھے، پہلے وہ ڈرتے تھے تو خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، پہلے وہ ڈرتے تھے تو وہ باغ میں بلا روک ٹوک ہر درخت کے پھل کو کھا سکتے تھے۔ لیکن ابلیس نے پہلا کام کیا کہ تم مت ڈرو، تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے، تم نیک و بد کی پہچان کے برابر ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور کلام میں کیا ہے، جیسے ابلیس نے ان کے اندر وہ بات کو پٹ کیا، وہ ڈالا، اور کلام میں کیا ہے ڈر ختم ہوا اور خدا نے پہچان لیا کہ اب یہ میرے برابر ہونے جا رہے ہیں۔ اور خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا اے خداوند میں ننگا ہوں اس لیے میں چھپ گیا ہوں۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ اس نے کہا یہ عورت جو میرے ساتھ ہے۔ عورت نے پھر ابلیس پر الزام لگایا اور یہ ڈر آہستہ ختم ہوتا گیا، اور اس ڈر نے اس برکت کو، اس ڈر نے، اس کے انکار نے اس تمام خدا کے حضوری میں بیٹھنے کو خدا کے حضور سے نکال دیا۔ اس لیے کہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں برکت پائیں گے، لیکن وہ برکت کے مرتکب نہ ہوئے بلکہ انہیں باغ جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ ان کے دل میں سے ڈر خدا کا ختم ہو چکا تھا۔ کیونکہ وہ باغ جنت سے نکلے تو کلام میں کہا ہے خدا نے ایک باڑ لگا دی کہ اب یہ اس برکت والی جگہ پر نہیں آئیں گے، اب یہ خدا کی حضوری والی جگہ پر نہیں آئیں گے۔ خدا نے باڑ لگا دی تاکہ اب آدم و حوا اس باغ عدن کے اندر شامل نہ ہوں گے۔ اور یہی کچھ حال خدا نے صدرک میثاق اور عبدنجو کی زندگی میں کیا۔ باقی سب لوگ انسانوں کے ڈر سے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو چکے ہیں اور وہ انسانوں سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن دانیال، صدرک میثاق اور اس کے دوسرے دوست اپنے خدا سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ہمارا خدا بچانے پر قادر ہے، ہمارا خدا وہ جو اس سے ڈرتے ہیں برکت دینے پر قادر ہے۔ اور کلام لکھا ہے آگ کو 4 گنا زیادہ کر دیا گیا ہے، آگ کی تپش کو بڑھا دیا گیا ہے، اور جلانے والے اس انتظار میں ہیں کہ یہ جو بادشاہ کا حکم نہیں مانتے، بادشاہ سے نہیں ڈرتے، یہ اپنے خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ جو دانیال کے دوست تھے وہ یہ جانتے تھے، انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، خدا اسے برکت دینے پر قادر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے آگ بڑھائی گئی ہے اور ان دوستوں کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، اور خدا نے انہیں آگ میں سے بابرکت کیا، خدا نے انہیں آگ میں سے بابرکت کیا، کیونکہ وہ خدا کے خوف کو جانتے تھے، وہ خدا کے غضب کو جانتے تھے، وہ خدا کی قدرت کو جانتے تھے کہ ہمارا خدا ہمیں اس آگ کی بھٹی میں سے نکالنا جانتا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ بابرکت ہوں گے۔ ابلیس نہیں ڈرا، لوسیفر فرشتہ خدا سے نہیں ڈرا، وہ کلام لکھا ہے بڑا پرستار ہے، وہ خدا کی میٹنگ کو لیڈ کرتا ہے، اور ایک دن غرور ہے، گھمنڈ ہے کہ میں تو بڑا اچھا گاتا ہوں، اچھا پرستار ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کلام لکھا ہے جیسے ہی اس کے اندر ڈر ختم ہوا خدا نے اسے زمین پر پٹک دیا، اور خدا نے کہا اب سے تو خاک کھائے گا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اور خدا نے اسے برکت نہیں دی کیونکہ وہ خدا سے ڈرنا چھوڑ گیا تھا، اور خدا نے اسے لعنت دے دی کہ اب تو پیٹ کے بل چلے گا، تو خاک چاٹے گا، تو خاک کھائے گا، کیونکہ کلام میں خدا نے کہا تھا کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے برکت دوں گا، میں اسے بابرکت کروں گا۔ اور آج میرے عزیزو
کلام میں لکھا ہے کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ بابرکت ہو جاتے ہیں، اور آج جو خدا سے نہیں ڈرتے، آج ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پریشانیوں میں ہیں، وہ دکھوں میں ہیں، وہ رکاوٹوں کے اندر ہیں، اولاد پریشان ہے، اولاد دکھی ہے، اولاد کے تمام چیزوں میں سے ان کے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ خدا بارہا ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، 7ویں دن مجھے یاد کرو، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، تمام کام کاج کو چھوڑ کر اپنے خالق خدا کے آگے جھکنا شروع کر دو۔ کہ میں نے اور آپ نے تجزیہ کرنا ہے، کیا میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خدا کی قدر کرتا ہوں؟ کیا میں خدا کے خوف میں ہوں؟ کیا یہ آیت میری زندگی میں پوری آتی ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ بابرکت ہوں گے؟ آج برکت کیوں نہیں ہے؟ آج خوشیاں کیوں نہیں ہے؟ آج زندگی میں اطمینان کیوں نہیں ہے؟ آج کیوں افراتفری کا دور ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کے خوف کو، خدا کے ڈر کو ترک کر دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کوئی آدمی سدوم اور عمورہ کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، خدا نے آرڈر کر دیا تھا، اور لوط تو خدا کے خوف میں ہے، لوط تو خدا سے ڈر رہا ہے، اور اس کے چھوٹے بچے، بڑے بچے سب خدا کے خوف میں چل رہے ہیں، لیکن اس کی بیوی خدا سے نہیں ڈرتی، وہ خدا کے حکم کو توڑتی ہے، اور کلام لکھے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، لوط کی بیوی وہیں نمک کا ستون بن جاتی ہے، اسے برکت کی بجائے لعنت مل جاتی ہے، اسے زندگی کی بجائے موت مل جاتی ہے۔ آج بھی خدا میرے اور آپ کے ساتھ عیاں طور پر بڑے کھلے شفاف الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جو خدا سے ڈرے گا وہ بابرکت ہو جائے گا، جو خدا کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اور جو خدا کے ساتھ چلے گا اس کی زندگی میں راحت آ جائے گی۔ آج میں نے اور آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، کیا ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر دنائی ہے؟ اگر دنائی نہیں ہے اس مین آپ خدا کے خوف میں نہیں ہے، کیونکہ سلیمان کہتا ہے کہ خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے، اور اگر آپ کے اندر دنائی نہیں ہے آپ تجزیہ کر لیں، آپ خدا سے نہیں ڈرتے، آپ خدا سے بالکل نہیں ڈرتے۔ آپ روٹی کی تو فکر کرتے ہیں کہ مجھے صبح میں ناشتہ نہیں ملا، دوپہر میں کھانا نہیں ملا، رات کو کھانا نہیں ملا، آپ اس بات کی تو توقع کرتے ہیں کہ میرا خدا مجھے روٹی نہیں دے رہا، میرا خدا مجھے کپڑے نہیں دے رہا، میرا خدا میرے بچوں کی تمام بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ کیا آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خدا کی فرمانبرداری کرتا ہوں؟ کیا میں خدا کے حضور چلتا ہوں؟ اگر آپ نہیں چلتے اس مین آپ نادان ہیں، آپ خدا کے حضور جھکتے نہیں اس مین آپ نادان ہیں، اگر آپ خدا کے گھر کی قدرت کو، خدا کے گھر کو جانا نہیں چاہتے اس مین آپ نادان ہیں، اگر آپ خدا کے آگے جھکنا شروع نہیں کرتے اس مین آپ نادان ہیں۔ اور کلام لکھا ہے، خدا نے کہا تم بے وقوف ہو، تمہارے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، اور جو ڈر گئی تھی انہوں نے تیل کی کپیوں میں تیل لے لیا، چراغ دان پکڑ لیے، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ ہمارا مالک بڑا سخت ہے، ہمارا مالک بڑا غیور ہے، ہمارا مالک جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی مشعلیں روشن کر رکھی تھی، اور جو ڈرتی نہیں تھی انہوں نے کہا ہمیں بھی تیل مول دے دو، لیکن خدا نے کہا اب دروازہ بند ہے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر آپ نے اپنے خدا کے ساتھ واقفیت کرنی ہے تو آپ نے ہر روز ملنا ہے، اگر آپ نے اپنے خداوند کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھانا ہے تو آپ نے ہر روز ملاقات کرنی ہے۔ یہ آپ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر میں ہر روز اپنے بھائی رفاقت کے ساتھ ملاقات کروں گا، 3 ٹائم بات کروں گا، تو رفاقت میری مشکلات کو جانے گا، میں بھائی رفاقت کی مشکلات کو جانوں گا۔ اگر میں بھائی رفاقت کے ساتھ 1 سال میں 1 بار بات کروں گا تو یس نو ہوگا۔ تو یہی طریقہ کار خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بیٹے بیٹیاں ہر روز میرے ساتھ ملاقات کریں،
ہر روز میری حضوری میں بیٹھے تاکہ میں جان سکوں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کن کن چیزوں کے محتاج۔ ہم ایک اتوار آتے ہیں اور تین اتوار خداوند کے گھر میں نہیں آتے۔ ہم ایک اتوار آتے ہیں اور 5 ہفتے خداوند کے گھر میں نہیں آتے، تو پھر گلہ کرتے ہیں خدا ہماری نہیں سنتا، خدا ہمیں برکت نہیں دیتا، خدا ہمیں خوشحال نہیں کرتا۔ آپ کی ملاقات جسٹ کچھ سیکنڈوں کی ہے، آپ کی ملاقات کچھ منٹوں کی ہے، لیکن ان پر غور کریں جو ہر روز اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ ان کی طرف دیکھیں جو ہر روز اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ ان کی طرف دیکھیں جو ہر روز اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا تجزیہ کریں، مت کسی پر انگلی اٹھائیں۔ کئی بار ہم یہ بات کر دیتے ہیں، جیسے لڑائی ہوئی ہم نے اس کی دعا کو ناپنا شروع کر دیا، جیسے لڑائی ہوئی اس کی بائبل پڑھنے کو ناپنا شروع کر دیا، جیسے لڑائی ہوئی ہم نے اس کے خدا کے گھر میں جانے سے اس پر انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ آپ کی لڑائی میں بائبل کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی لڑائی میں خدا کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کی لڑائی میں خدا کی حضوری میں بیٹھنے کا کیا تعلق ہے؟ آپ پہلی بات سے یہ تانا مارتے ہیں، بڑا تو حاجی آیا، بڑی تو حاجن آئی۔ آپ کی لڑائی میں اس تانے کا کیا جوڑ میل جول ہے؟ آپ خدا کی حضوری میں اس آدمی کو اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں، آپ خدا کی اور اس کے تعلق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس بات کا خدا آپ کو جواب دے گا۔ میرے عزیزو، آپ سب لوگ بہت ٹائم سے خداوند کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جن لوگوں نے خدا کے کاموں کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کے کلام کی تذلیل کی ہے۔ آپ سب لوگ خود تجزیہ کریں، وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا جو مجھ سے ڈرتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو میں اسے برکت دوں گا۔ اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، آپ لعنت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اور آپ نے خود ڈیسیژن لینا ہے۔ اگر میں نہیں ڈرتا تو لعنت میرا کھیت میں آنا، کھیت میں سے جانا، میرا روٹی بنانا، میرا بچوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمام لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن میں خدا سے جب ڈروں گا، کھیت میں آتے ہوئے مبارک، جاتے ہوئے مبارک، خدا کے گھر میں آتے ہوئے مبارک، خدا کے گھر سے جاتے ہوئے مبارک، خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے مبارک۔ یہ اب میں نے اور آپ نے اس بات کا تجزیہ کرنا ہے کہ اے خدا اگر میری زندگی میں انا ہے، تکبر ہے، تجھ سے دوری ہے، تو پاک خدا میں نے تیرے کلام میں سے جان لیا ہے جو ڈر گیا ہے وہ بابرکت ہو گیا ہے۔ کئی بار ہم دریاوی سوچ کا ایک جملہ بولتے ہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن خدا کہتا ہے جو ڈر گیا وہ تر گیا، جو ڈر گیا وہ خدا کے حضور بابرکت ہو گیا۔ یہ انسانی جملے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کبھی اس بات کا جملہ مت ڈرائیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ خدا کلام آپ کو ڈرنے کی بات کرتا ہے کہ تو ڈرے گا تو بابرکت ہوگا، تو ڈرے گا تو گھر میں رونق آئے گی، تو ڈرے گا تو سرفرازی آئے گی، تو خدا کے آگے جھکے گا تو ہمارے گھر کے معاملات اچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ زکئی جب اسے خدا کی قدرت کا اندازہ ہو گیا تو وہ ڈر گیا، تو خدا نے کہا آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، آج تیرے گھر میں رونق آئی ہے، آج تیرے گھر میں برکت آئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کے بچے خدا سے دور ہیں تو انہیں اس کے کلام کے بارے میں بتائیں کہ میرے بیٹے خدا کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہیں برکت دوں۔
اگر آپ کا خاوند خدا سے نہیں ڈرتا تو آپ اس سے کلام کریں کہ خداوند سے ڈرو تب برکت آئے گی۔ اگر آپ کی بیٹی خداوند سے نہیں ڈرتی تو آپ خداوند کے اس کے ساتھ کلام کریں کہ خدا کہتا ہے کہ اے میری بیٹی ڈرو تاکہ برکت آئے، خداوند کے آگے جھکو تاکہ رونق آئے، خداوند کے آگے جھکو تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔